چونکہ ٹرمپ کے بڑے متضاد بیانات آ رہے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا اور جلد جو ہے وہ معاہدہ نہ کیا گیا تو ہم تمام بجلی گھر، تیل کے کنویں، خارق جزیرے اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ جو ہیں وہ تباہ کر دیں گے۔ تو دوسری طرف جو کہا جا رہا ہے کہ ساتھ ہی ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بہت سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو ایران کی سنجیدہ قیادت ہے، بڑی ذمہ دار قیادت کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے یہ تضادات کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے تضادات جو بڑے پرانے ہو چکے ہوئے ہیں۔ جی، جب میرے آپ کے ساتھی ملک صاحب جب بتا رہے تھے اسلام آباد میں یہ باتیں ہو رہی، وہ باتیں ہو رہی، کہ وہ بڑی معلومات دے رہے تھے، لیکن بنیادی چیز ایک یہ ہے کہ ٹرمپ کی کون ذمہ داری، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کون دے گا اس کی، جی، اس کی ذمہ داری تو میں اگر اجازت ہو پنجابی کا ایک محاورہ ہے وہ بولتا ہوں کہ وہ ٹرمپ صاحب اگر تتے توے تے بھی بہ جان انہوں نے کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ صحیح یہ حقیقت ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے تمام تجزیہ کار جو آزاد سوچ رکھتے ہیں، جو ان کے چمچے نہیں ہیں، وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پر کوئی اعتبار ہی نہیں کر سکتا، اور ایران تو ظاہر کبھی نہیں کرے گا۔ ایران تو سب سے زیادہ ڈسا ہوا ہے، بلکہ یورپین یونین بھی ڈسا ہوا ہے اس کا، اور چین اور روس تو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ یہ ایک بدماش بلی ہے۔ تو اب وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں، اور وہ اس وقت ان کی حالت وہ ہے جو لاہور میں کوئی جواریا جب کوئی جوا ہار جاتا ہے تو پھر وہ جوا لوٹنے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بالکل یہی ہے کہ میں تباہ کر دوں گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ 10 دن کے لیے اپنے حملوں کا جو پلان ہے وہ مؤخر کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں اس پہ، لیکن اسی 10 دنوں میں انہوں نے ایران کے پاور پلانٹس پہ بھی حملہ کیا ہے، ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ بھی کیا ہے، واٹر پلانٹ جو تھا، پھر اس کی انڈسٹریل جو ہبز ہیں ان پر بھی بمباری کی ہے۔ اب وہ یہ کہنا کہ جی جو اسرائیل کر رہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، یہ تو بچوں والی بات ہے نا۔ آپ نے مل کے حملہ کیا ہے اور آپ اسرائیل کو تمام اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور اسرائیل آپ کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کے ساتھ حملے بھی کر رہا ہے، بلکہ آپ کا پورا جو سسٹم ہے وہ نیٹ ورک ایک ہی ہے۔ اور امریکہ اس کا صدر جب دل چاہتا ہے کہ یہ ہمارا تعاون ہے اور ادھر ہمارا تعاون نہیں، تو یہ تو بچوں والی باتیں ہیں۔ تو یہ جنگ دونوں مل کے لڑ رہے ہیں۔ ایران کا دیکھیے جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ صرف وہی، جیسے کہ میں نے کہا، جوا لوٹنے والی بات، تباہی پھیر دو، ٹھیک ہے، یہ وہ کر رہے ہیں۔ ملے گا انہیں کچھ نہیں۔ یہ خارق آئیلینڈ پہ اگر اترتے ہیں تو تمام ملٹری اینالسٹ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ خارق آئیلینڈ ٹرمینل ہے، یہ آئل کا ذخیرہ نہیں ہے یہاں۔ تو ذخیرہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر وہ ٹرمینل پہ قبضہ کر لیں گے تو 2 پرابلمز ہوں گے بڑے۔ ایران کے لیے ہوگا کہ ان کی ایکسپورٹس رک جائیں گی کچھ عرصے کے لیے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو دنیا میں تیل کی سپلائی ہے وہ اور کم ہو جائے گی، یعنی اب چین کو اگر وہاں پہ جو روزانہ کا تیل نکل رہا ہے وہ چین کو بند ہو جائے گا، تو چین کا اگر تیل بند ہوگا آنا آبِ ہرمز سے، تو چین کا پھر کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا کہ آبِ ہرمز کھلتی ہے نہیں کھلتی ہے۔ دوسرا، پھر چین دنیا کی دوسری مارکیٹ سے تیل خریدے گا۔ جب دوسری مارکیٹ سے تیل خریدے گا تو تیل کی قیمت جو آج $116 فی بیرل ہو چکی ہے، یہ 125، 26، 30، 40، 150، 200، اور جتنی قیمت اب تک بڑھ چکی ہے اسی قیمت پہ دنیا کی اکانومی جو وہ کولیپس کر رہی ہے۔ دوسرا، جہاں تک آبِ ہرمز ہے، اب یہ تو بڑی صاف ظاہر ہے، جب امریکہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ آیا، 2 بڑے ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آیا جن کو اپنے بیوٹیفل آرماڈا کہتے تھے، وہ دونوں زخمی ہو کے اس جنگ سے بھاگ چکے ہوئے ہیں، ایک ابراہم لنکن اور ایک جرالڈ فورڈ۔ وہ لٹرلی زخمی ہو کے گئے ہیں، اگر وہ یہاں پہ مزید رہتے تو وہ ڈوب سکتے تھے، جو بہت بڑی بے عزتی ہونی تھی۔ لہٰذا امریکہ نے دونوں کو کہا کہ میرے کو ٹیکنیکل فالٹس ہو گئے اور ہم یہاں سے ان کو وڈرا کر کے یونان لے جا رہے ہیں ان کی ریپیئر کرنے کے لیے۔ یونان میں کوئی ریپیئر سسٹم ہے ہی نہیں ہے ان ایئر کرافٹ کیریئر کا، تو اس کا مطلب وہ پسپا ہو کے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ اپنی زمینی فوج اتارتے ہیں ایران پر، تو ایک چیز بڑا کلیئرلی دیکھ لیں کہ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو عراق کی جو فوج اور اس کا رقبہ ایران کی نسبت 1/4 ہے، یعنی 4 عراق مل کے ایک ایران بنتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ فوج کی حالت ذرا صدام حسین کی پروپورشنیٹلی اچھی تھی لیکن ایران سے کم ہی تھی۔ تو اس فوج کو بھی ڈیفیٹ دینے کے لیے امریکہ نے کہتے ہیں کہ 2 لاکھ فوج ڈپلوائے کی تھی اس وقت۔ تو ابھی تک تو ان کی فوج جو یہاں پہ اس خطے میں جو پہلے 40,000 تھی پھر 50,000 ہو گئی،
اب وہ کہتے ہیں 10,000 اور لے کر آئیں گے، تو یہ تو ابھی تک 1 لاکھ بھی نہیں بنتی ہے۔ تو جہاں پہ 2 لاکھ فوج کو بڑی جنگ لڑنے کے بعد کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی، وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 1/4 فوج کے ساتھ ایران پر قبضہ کر لیں گے۔ تو اگر وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ آتے تو اسٹریٹ آف ہرمز کا میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب پڑھتے بالکل نہیں ہے، ماشاءاللہ سے اللہ ماشاءاللہ، یہ تھوڑا تھیولوجی والے ہیں، جو ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا دوست، جو تھڑوں پہ بیٹھ کے دنیا بھر کے قلابے میں لا رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ برانکس میں بیٹھ کے وہ سب کڑیاں تاڑا کرتے تھے یا حرامزدگی کیا کرتے تھے، یا جیفری ایپسٹین کے کلب میں جا کے، اس کے آئلینڈ میں جا کے بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتے تھے، ان کا یہ لیول ہے۔ اب اس کو امریکیوں نے صدر بنا دیا، تو یہ امریکیوں کی بدقسمتی اپنی ہے۔ اچھا